چنگیری اجننا نلایا کیوں جڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام حدیثیں ساری شرائع خال کے کائنات اسمان کے کائنات اس وحدہ لا شریک اس مال کے ملک اس کال کے ملک اس رب السماوات والارض کی شان والے اس رب عظیم کی بارگاہ عالیہ میں کروڑوں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد درود پاک جناب صاحب العلاق تاجدار مدینہ تاجدار عرب و عجم نور مجسم شفیع امم شہنشاہ انبیاء امام الانبیاء سردار الانبیاء سراج الانبیاء محمد الصفا احمد مصطفیٰ شوق سے کہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ۔ اس آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل اے میرے پیارے یار میں تمہیں بھوک سے بھی آزماؤں گا اور خوف سے بھی آزماؤں گا، پیسہ دے کر بھی آزماؤں گا، اولاد دے کر بھی آزماؤں گا اور جان لے کر بھی آزماؤں گا۔ تو میرے معتدین اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بھوک والا معاملہ ہے، بھوک والا خرچہ ہے، وہ والا جس میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ غار میں جب تشریف فرما تھے، ایک ہفتہ والدہ عطا کرنے کے لیے ایک ہفتے کے بعد جاتے اور ہفتہ جو گزارتے بھوک سے پیاس سے گزارتے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پورا ہوا کہ میں نے تجھے بھوک سے بھی آزمایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ میں تمہیں ڈر سے بھی آزماؤں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں کھڑا کیا گیا، اکیلا ہی ابراہیم علیہ السلام ہے جو اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں، باقی سارا دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے نمرود کو ماننے والے، اکیلا ابراہیم ہی اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہے لیکن ڈر نہیں۔ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے خوف نہیں، قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پرچے پر کہ ایک ہی اکیلا اللہ کی عبادت کرنے والا، پوری دنیا اس وقت کے جو لوگ تھے اس کے بیچ اکیلا ابراہیم علیہ السلام حضور کا دادا اکیلا ہی کھڑا ہے اور خوف نہیں، ڈر نہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں مال دے کر بھی آزماؤں گا، اللہ رب العالمین نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی ساری جائیداد اور مال عطا کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے آزمائش کی تو اس وقت اللہ کا ذکر سننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 12,000 بکریاں اللہ کے راستے میں دے دی کہ مجھے اللہ کا ذکر سنایا جائے۔ 12,000 بکریاں دے دی اور اللہ کا ذکر سنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دولت سے بھی آزمایا گیا۔ اب آئی جان دینے کی باری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، تو نے ہمارے بتوں کو توڑا، تو نہیں جانتا کہ وہ ہمارے خدا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے تو خدا نہیں، تیرے ہاتھوں کے بنائے ہیں وہ پتھر کے بت جو ہیں وہ بھی خدا نہیں۔ تو آگے نمرود نے کہا اور ہر سے یہی کہتا تھا کہ پھر خدا
جواب کون ہے؟ پہلے دنوں سے جس نے کہا تو ان لوگوں کو کوئی جواب نہ آیا، تو لہذا اللہ کے نبی نے جب فرمایا، سوال کا جواب دیا تو یہ حیران رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود مسکرا کر بولا کہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو خلیل الہی نے پوچھا کیسے؟ نمرود نے 2 غلاموں کو لے کر آیا، ایک جھوٹا تھا اسے چھوڑ دیا، جو سچا تھا اسے قتل کر دیا۔ تو کہنے لگا اے ابراہیم دیکھ، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، جسے چاہوں زندگی دے دوں اور جسے چاہے موت دے دوں۔ تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اسے عقل ہی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں بات کر رہا ہوں تجھے وہ سمجھ ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو مشرق سے سورج کو اوپر کی طرف لے جاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ جب یہ جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود گھبرایا اور کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اگر نمرود نے آج یہ کہہ دیا کہ یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں اور یہ تو میں کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت جو فرشتوں سے حکم دیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتوں سورج کی تناؤں کو کھینچ لو۔ اگر یہ کہہ دیں کہ سورج والا یہ تو معاملہ میں بھی کرتا ہوں، تو آج کے بعد سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکلا کرے گا۔ تو آپ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی رب العالمین تیرا نظام بدل جائے گا، یا اللہ تیرا نظام بدل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نظام بدلتا ہے تو بدل جائے، لیکن میرا یار جھوٹا نہ پڑ جائے۔ نظام بدلتا ہے تو بدل جائے، میرا خلیل جھوٹا نہیں پڑنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ رب العالمین کہ پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو نمرود جھوٹا ثابت ہوا اور تو کچھ نہ بنا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزائے موت سنا دی، اسے سزائے موت دی جائے۔ قید خانے میں قید کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ قید خانہ کیسا ہے کہ 2 پہاڑوں میں ایک غار ہے جس میں قید کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 35 فٹ لمبی دیواریں کھینچی گئی، 45 فٹ اونچی دیواریں کھینچی گئی۔ اتنی بڑی دیواریں کھینچ کے نمرود نے حکم دیا کہ اسے لکڑیوں سے بھر دیا جائے، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے اس میں ڈالے جاؤ، اسے بھر دو۔ تو لوگ جو ہیں اتنے جاہل لوگ ہیں کہ گھروں میں جا کر یہ کہتے کہ ہے اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی دوں گا۔ عورتیں اتنی جاہل ہیں کہ گھر میں منتیں مان رہی ہیں اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دوں گی۔ تو جاہل لوگ ہیں، آپ کی جاہل قوم ہے، اور یوں سمجھ رہے ہیں جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جلانا کوئی ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ کیوں؟ ان کے عقیدے کے مطابق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، ان کے خداؤں کو توڑا، تو اس لیے وہ کہتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس کو جلانے کے لیے ہم اگر کو جلا دیں گے اسے تو ہم نیکی کا کام کریں گے۔ تو ایسا جب کیا گیا تو کئی دن لگ گئے، اور ساری راتیں اور دن میں نمرود کے لوگ جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے، انہوں نے جنگل سے لکڑیاں لا کر اسے بھر دیا گیا۔ کتنے مہینے لگے بھرنے کے لیے۔ جب ساری لکڑیاں بھر گئیں اور اس کے بعد نمرود کا حکم ہوا کہ اسے جلا دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی یعنی کہ بلندی جو ہے آگ کی اتنی اونچی جاتی ہے کہ اگر وہاں سے کوئی پرندہ اگر گزرتا ہے تو وہ بھی اس میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔